السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری آپ کے سامنے فضائل ذکر پیش کر رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی، اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو وہ تم کو قتل اس سے بھی بڑی ہوئی؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتا دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر ہے۔ فائدہ یہ عام حالت اور ہر وقت کے اعتبار سے ارشاد فرمایا، ورنہ وقتی ضرورت کے اعتبار سے صدقہ، جہاد وغیرہ امور سب سے افضل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض احادیث میں ان چیزوں کی افضلیت بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ ان کی ضرورتیں وقتی ہیں اور اللہ پاک کا ذکر دائمی چیز ہے۔ اور سب سے زیادہ اہم اور افضل ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی صاف کرنے والی اور میل کچیل دور کرنے والی چیز ہوتی ہے، مثلا کپڑے، اور بدن کے لیے صابن، لوہے کے لیے آگ کی بھٹی وغیرہ وغیرہ۔ دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس حدیث میں چونکہ ذکر کو دل کی صفائی کا ذریعہ اور سبب بتایا، اس سے بھی اللہ کے ذکر کا سب سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر عبادت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اخلاص سے ہو اور اس کا مدار دلوں کی صفائی پر ہو۔ اور اسی وجہ سے بعض صوفیہ نے کہا کہ اس حدیث میں ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے، نہ کہ زبانی ذکر ہے، اور ذکر قلبی یہ ہے کہ دل ہر وقت اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ حالت ساری عبادت سے افضل ہے، اس لیے کہ جب یہ حالت ہو جائے تو پھر کوئی عبادت چھوٹ ہی نہیں سکتی۔ یہ سارے اعضاء ظاہر و باطنہ دل کے تابع ہیں، جس چیز کے ساتھ دل وابستہ ہو جاتا ہے ساری اعضاء اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنا چاہیے، اور ذکر بہو کا معاملہ جو ہے، نہ قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے، درود شریف بھی ذکر ہے، تسبیحات بھی ذکر ہے، اور عبادات جو ہم کرتے ہیں وہ بھی ذکر ہے۔ نمازوں میں جو پڑھتے ہیں سب قرآن کی بات، حدیث کی بات، تو وہ بھی ذکر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جب آدمی اللہ کے نام کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل ہر وقت، بتایا جاتا ہے کہ جو ہے نا، صرف ایک بار نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ لے اور کہ کیا قدرت، تیری قدرت ہے، اس پر بھی اتنے ثواب ہے 80 سال کے برابر کہ واہ۔ تو یہ غور و فکر کرنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر سے جو باتیں دل سے نکل گئی، اس کی وجہ ہے جو آج یہ آفات، مصیبت، ظالم جابر حکومت۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہم ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ساتھی ہے، ہمارا کون بگاڑ سکتا ہے؟ تو اصل میں خود ہم اپنے آپ کو بگاڑ رہے ہیں۔ کسی کارخانے میں ہم کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، تب مالک پیسہ دیتا ہے۔ تب کسی آفس میں ہم کام کرتے ہیں، تب ہمارے وہ مالک پیسہ دیتا، مزدوری دیتا، مہینہ تنخواہ دیتا۔ آپ کچھ نہیں کریں گے اور تنخواہ کی امید رکھیں گے تو یقینی بات ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ آپ ان کے نمازوں کا، روزہ کا، قرآن کے اہتمام کریں، سب چیزوں کا، اللہ آپ کے ساتھ۔ اور اللہ جب آپ کے ساتھ ہے تو پھر کوئی بات نہیں۔ ایسے ایسے حالات، ایسے ایسے مواقع آئیں گے جس سے آپ اس طرح سے نکل جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کہاں سے کیسے انتظام کر سکتا ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے بنی اسرائیل قوموں کو لے کر کے دریائے نیل سے گزر رہے تھے، کیا معاملہ تھا؟ سامنے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر، اور انہوں نے کہا کہ اب تو ہم لوگ مارے جائیں گے، یہاں تک کوئی راستہ ہی نہیں۔ بولے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ۔ گھبراؤ نے وہی نازل ہوا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے، مار ایسا دریا پہ، اور مارا تو اس کے 12 راستے ہو گئے، اور 12 قبیلے کے لوگ اس راستے سے چل رہے تھے۔ جب دریا کے بیچوں بیچ پہنچا تو لشکر کا، فرعون کا لشکر بھی دریا میں گھس گیا۔ بولے اب تو آپ
کون بچائے گا؟ بولے ابھی بھی اللہ ہمارے ساتھ۔ جب موسیٰ قوم موسیٰ کی جو ہے نا موسیٰ کے جب دریا پار کر گئے تو یہ بیچ میں لشکر جب فرعون کا پہنچا، اللہ کا حکم ہوتا ہے پانی کو مل جاؤ، پورے دریائے نیل میں آج بھی وہ گر کے فرعون بھی اسی میں گر۔ تاریخ ہے کہاں کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے نکال جائے گا۔ یہ شیطانی وسوسے سے گھبرانے کی بات ہے، صرف اپنی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، قرآن کی باتوں پر عمل کرے۔ آمین۔ میرے صادق بھائی تھی اس ویڈیو کو دور دور تک پھیلائیں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔